قرآن مجید کے 28ویں پارے کے سورہ صف کی اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس کی روشنی میں آپ حضرات چند معروضات روزانہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اعلان قرآنی ہو رہا ہے، وہی پروردگار وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا کتاب ہدایت دے کر اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر، تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے ادیان پر غلبہ عنایت ہو، چاہے صاحبان کفر و شرک کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ نے اپنے رسول کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ظاہر ہے کہ بھیجنے کے بعد یہ بندے تو نہیں پہچانتے کہ بھیجنے والا کون ہے اور جسے بھیجا جا رہا ہے وہ کون ہے، اور اگر ہاتھ میں کوئی کتاب دے کر بھیجا گیا ہے تو وہ کتاب کیسی کتاب ہے یہ بندے نہیں جانتے۔ اور چونکہ نہیں جانتے تھے، تینوں باتوں کو نہیں جانتے تھے، نہ بھیجنے والے کا پتہ تھا، نہ جو آ رہا ہے اس کا پتہ تھا، اس کے بارے میں کچھ معلومات تھی، اور نہ کتاب ہدایت کے بارے میں کوئی معلومات تھی، تو اللہ نے اپنے بندوں کو تینوں باتیں بتائیں۔ یہ بھی بتایا کہ میں بھیج رہا ہوں، بھیجنے والا میں ہوں، یہ بھی بتایا کہ کسے بھیج رہا ہوں، یہ بھی بتایا کہ کسے بھیج رہا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ جو کتاب دے کر بھیج رہا ہوں اس کتاب کی شان کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں اللہ نے بندوں کو بتائیں، تب ہمیں یہ پتہ چلا کہ آنے والا کون ہے۔ کتاب مقدس قرآن کی شکل میں اس کی حیثیت کیا ہے اور پھر بھیجنے والا کون ہے، مختلف الفاظ میں پورے قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے۔ کہیں یہ اعلان ہوا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پیغمبر ہم نے تمہیں بھیجا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، گواہ بنا کر بھیجا اپنے بندوں کے اعمال پر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہمارے بندوں کو۔ تم خوشخبریاں دو گے، بشارتیں دو گے، جنت کی بشارت، کوثر و سلسبیل کی بشارت، یہ ساری بشارتیں ہیں، یہ ساری خوشخبریاں ہیں جو تمہیں جا کر ہمارے بندوں تک پہنچانی ہیں۔ نذیراً، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ تمہارا دوسرا کام ہمارے بندوں کو ڈرانا بھی ہوگا۔ خالی یہی نہیں کہ بس جنت ملے گی، نہیں، جنت تو ملے گی، اگر اعمال غلط ہوں گے تو جہنم بھی ملے گی، لہذا نذیر بنا کے بھیجا۔ تمہارا ایک کام یہ ہے کہ ہمارے بندوں کو عذاب جہنم سے ڈراؤ گے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پیغمبر ہم نے آپ کو اپنی جانب بندوں کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ تمہارا ایک کام یہ ہے کہ ہمارے بندوں کو ہماری جانب بلاؤ گے، ہمارے بندوں کو ہماری طرف دعوت دو گے، اور یہ دعوت بھی خود ہمارے حکم کے مطابق ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے حکم سے ہوگی۔ جہاں ہم کہیں گے وہاں دعوت دو گے، جہاں ہم نہیں کہیں گے وہاں دعوت نہیں دو گے، ہمارے حکم کے مطابق تمہیں ہمارے بندوں کو ہماری طرف دعوت دینا ہوگی۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پیغمبر ہم نے آپ کو روشن ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، ہدایت کا ایک روشن اور نورانی چراغ بنا کر بھیجا۔ کیسا نورانی چراغ؟ سراجا منیرا یعنی نورانی چراغ، نور افشانی کرنے والا چراغ۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت کے سمندر اللہ نے سمو دیے ہیں۔ پروردگار اگر یہ کہتا
کہ میں نے تمہیں چراغ بنا کر بھیجا ہدایت کا، صرف سراج کی لفظ ہوتی جس کے معنی عربی زبان میں چراغ کے ہیں، منیرہ کی لفظ نہ ہوتی، منیر یعنی نور برسانے والا چراغ، اگر یہ لفظ نہ ہوتی، خالی اتنا ہوتا کہ ہم نے تمہیں ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو جاتی، اس لیے کہ چراغ کا کام ہی ہے نور افشانی کرنا، چراغ کا کام ہی ہے عالم کو منور کرنا۔ اب جس چراغ کی جتنی حیثیت ہے، جس چراغ کے اندر جتنا کیمیکل، جیسا روغن، جیسا کیمیکل اور جیسا مادہ پایا جاتا ہے، اور جس چراغ کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اتنے علاقے کو منور کر سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر چراغ کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، جہاں ہے جتنے علاقے میں محدود ہے وہ ایک محدود علاقے کو منور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف چراغ کہا جاتا تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو جاتی۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو چراغ بنا کر بھیجا ہے، چراغ کا کام ہوتا ہے نور افشانی کرنا، چراغ کا کام ہوتا ہے عالم کو منور کرنا، جہاں ہے اس علاقے کو اور اس کمرے کو اور اس جگہ کو منور کرنا۔ تو اگر چراغ کہہ دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں ہدایت کا چراغ ہونے کے اعتبار سے بات مکمل تھی۔ لیکن پھر اللہ نے ایک لفظ کا اضافہ کیوں کیا؟ لفظ منیرہ کیوں کہا؟ کہ ایسا چراغ کہ جو عالم کو منور کرنے والا چراغ ہے۔ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایسا چراغ کہ جو عالم کو منور کرنے والا چراغ ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں دست ادب جوڑ کر کروں گا، پروردگارا، ہر چراغ کا کام ہوتا ہے عالم کو منور کرنا، کیا کوئی چراغ ایسا بھی ہے جو عالم میں اندھیرا کرتا ہو؟ کیا کوئی چراغ ایسا بھی ہے کہ جو عالم میں اندھیرا کرتا ہو، کسی کمرے میں اندھیرا کر دیتا ہو، کسی کمرے کو تاریک کر دیتا ہو؟ اگر تاریک کر رہا ہے تو وہ چراغ ہی کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ چراغ کا کام ہے نورانی کرنا، تو پھر آخر اس لفظ کا اللہ نے اضافہ کیا کیوں ہے؟ ایسا نگرانی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر سمو دیے ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اللہ نے کہیں پر کسی لفظ کی کمی رکھی ہے اور نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ جہاں جتنے معانی کی ضرورت تھی وہاں اللہ نے اتنے ہی معانی اور اتنے ہی الفاظ کا استعمال کیا ہے، نہ کمی ہے اور نہ زیادہ ہے۔ اس کے یہاں نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے اور نہ کوئی اگر ضرورت نہیں ہے تو اضافہ پایا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آخر اللہ نے ایک لفظ کا اضافہ کیوں کیا؟ سراج منیرہ میں اگر صرف سراج کہا جاتا تو کافی تھا، لیکن یہ منیرہ کا لفظ آنا آخر کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، نادان تو نہیں جانتا ہے، ارے ہم نے ایسے چراغ بھی دیکھے ہیں